آج کا میسج بڑا اہم ہے، باتیں بڑی اہم ہیں۔ بے شک خدا کے کلام کا ہر ایک صحیفہ اہم ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بنیادی ہیں۔ جو کیا ہے؟ بنیادی۔ ایمانداروں کی بنیاد کس طرح سے رکھی جاتی ہے؟ ایمانداروں کی بنیاد کس طرح سے رکھی جاتی ہے؟ آج اس کے اوپر آپ سب سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ بپتسمہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں نے، ہمارے بچوں نے بپتسمے لینے ہیں۔ آپ میں کچھ ایسے ہیں جو پہلے سے بپتسمہ لے چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بپتسمہ لینا نہیں چاہتے۔ یہ وجہ ہے، بہت سارے خادمین بپتسمے کی تعلیم دیتے ہیں کہ بپتسمہ لینا چاہیے۔ بہت سارے خادمین ایسے بھی ہیں جو بپتسمے کی مخالفت کرتے ہیں کہ بپتسمہ نہیں لینا چاہیے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں، آپ کو بپتسمہ کے بارے میں سمجھا سکوں۔ عزیزو، بپتسمہ جو ہے اس کے لفظی جو معنی ہے وہ ہے ڈبونا اور نکالنا اور غوطہ دینا اور پانی میں ڈالنا اور رنگنا وغیرہ۔ یہ معنی جو ہے میں نے قاموس کتاب سے لیے ہیں۔ بپتسمہ کی اہمیت ہے۔ جب میں یہاں پر دعا کر رہا تھا تو خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ یہ جو بپتسمہ ہے نا، یہ دولہے اور دلہن کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ شادی کے وقت دولہا اور دلہن ایک دوسرے کو یس کہتے ہیں نا، ایسے ہی جب ایماندار بپتسمہ لیتا ہے نا تو وہ مسیح کی کیا بن جاتا ہے؟ دلہن بن جاتا ہے، اور اپنے دولہے کو کیا کہتا ہے؟ یس کہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ دولہے اور دلہن کا رشتہ ہے بپتسمہ لینا۔ جیسے آپ ہر کسی سے شادی نہیں کر سکتے، ایسے ہی یسوع مسیح بھی دولہا ہے، اس کے پاس بھی وہ آتی ہے جو اس کی دلہن بننے کے کیا ہے؟ لائق ہے۔ جو لائق نہیں ہے وہ ہمیشہ پڑا ہی رہتا ہے، وہ جرات نہیں کرتا دلہن بننے کی، بپتسمہ لینے کی، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ عہد کرنا ہے، اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کو دینا ہے، اور اس کی کلام میں بڑی اہمیت ہے۔ یسوع مسیح نے خود بپتسمہ لے کر بپتسمے کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اور یسوع مسیح جو مجسمہ خدا ہے، آسمان زمین میں سما نہیں سکتا، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، قادر مطلق سب کچھ، لیکن پھر بھی اس نے اپنی خدمت کا آغاز کس سے شروع کیا؟ بپتسمے سے شروع کیا۔ آئیے کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس بار اس نے ہونے دیا، ہاللیلویا، اور لکھا ہے اس پر اس نے ہونے دیا۔ بپتسمہ لینا راست بازی پوری کرنا بھی ہے، ہمیں اسی طرح سے ساری راست بازی کیا ہے؟ پوری کرنا مناسب ہے۔ پھر کلام میں لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فلفور پانی کے پاس سے اوپر گیا۔ یعنی یسوع نے کون سا بپتسمہ لیا؟ غوطے کا بپتسمہ لیا، چھڑکاؤ کا بپتسمہ نہیں لیا۔ آج کل بہت سارے لوگ پانی تھوڑا سا لگا لیا اور آپ کو کیا ہو گیا؟ بپتسمہ ہو گیا۔ آپ میں سے بھی کئی بیٹھے ہوں گے، ہم نے بچپن میں ہی لے لیا تھا، کون سا والا؟ پانی لگا لیا، تھوڑا سا چھڑک دیا، ایسے کر کے، اور آپ کو کیا ہو گیا؟ یہاں پر دیکھیں یسوع نے جب بپتسمہ لیا تو کیا کیا؟ یہ دریا یردن میں چھڑکاؤ کا بپتسمہ نہیں ہے۔ کون سا بپتسمہ ہے؟ غوطے کا۔ اور یسوع نے
बपतिस्मा लेकर फिर फौर पानी के पास से ऊपर गया, पहले नीचे गया और फिर पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। हालेलुया। और उसने खुदा के रूह को कबूतर की माने उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूँ खुश हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, आसमान खुल गया, आवाज आई, ये मेरा क्या है प्यारा बेटा है, इससे मैं क्या हूँ। क्या बात है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपको बताता हूँ जब ईमानदार ने, क्योंकि जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जब उसके नाम पर ईमान लाते हैं, ईमानदार भी बपतिस्मा लेता है तो उसके लिए भी आसमान के दरवाजे क्या हैं खुल जाते हैं और बाप उससे भी कहता है कि मैं इससे क्या हूँ खुश हूँ। हालेलुया। मुझे याद है जब मैंने बपतिस्मा लिया, जब मैं बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तो मेरे साथ खुदा ने कलाम किया और मुझे खुदा ने एक बात कही थी। मुझे खुदा ने कहा, देख मैंने तेरी पोशाक को धो दिया है, दोबारा धब्बा न लगा। मुझे खुदा ने ये बात कही थी। तो जब ईमानदार भी बपतिस्मा लेता है, ऊपर आता है, डेफिनेटली खुदा से बात करता है, कलाम करता है, जो दिल से ले रहा है, यीशु को हकीकी तौर पर कबूल कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है, कई नेशनैलिटी पाने से कागजी निकाह कर दे। समझ रहे मेरी बात? कागजी निकाह एक चीज कई हवाई बपतिस्मे भी लेते हैं। समझ रहे हैं? एवं बस दूसरे ने वहां नास्ते हकीकी तौर पर मसीह को कबूल नहीं करना। मैंने अब तक पता नहीं सैकड़ों के हिसाब से बपतिस्मे दिए हैं। इनमें कई तो ईमानदार बड़े कायम हैं और कईयों को मैं गली कूचों पर वारागर्दी करते देखता हूँ और मैं शर्मिंदा होता हूँ कि मैं बपतिस्मा देता था और उस वक्त तो ये बड़ा दुआ करता था और उस वक्त तो ये कहता था जी मैं ऐसी तो बाद में ये किधर चला गया, क्या हुआ इसके साथ, दोबारा ये अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला गया। अजीजों, ईमानदार भी जब बपतिस्मा लेता है तो खुदावंद आसमान उसके लिए भी खोल देता है। हालेलुया। आपको स्टिफनेस याद होगा, जब वो शहीद हो रहा था तो उसके लिए भी आसमान क्या था, खुल गया था। ईमानदार के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कह कर गया था, तुम ईमान रखो, तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत सारे क्या है मकान है। ईमानदार के लिए जो बपतिस्मा लेता है, यीशु मसीह को कबूल करता है, उसके लिए आसमान के दरवाजे और वो घर जिसका यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया है, उसके दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे है जैसे आप कह रहे कि आप जब आप मसीह को कबूल कर, जैसे आपने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया तो आपका नाम क्या हो गया, दर्ज हो गया। अब आपने दुआ करते रहना है, तरक्की करते रहना है, बरकत पाते रहना है और खुदा यीशु मसीह में और ज्यादा क्या है, बढ़ते जाना है। इसके अलावा जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे, यूहन्ना की इंजील 4 बाब 2 आयत में लिखा है, यीशु के शागिर्द, यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द जो थे वो बपतिस्मा देते थे। यानी यीशु मसीह की खिदमत में भी बपतिस्मे हो रहे थे। जो यूहन्ना था बपतिस्मा देने वाला, वो भी बपतिस्मे दे रहा था। इसके अलावा जब यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे, मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत, तो यीशु मसीह जरूरी बात कहकर गए और इसको हम इरशाद आज़म भी कहते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। बपतिस्मा की अहमियत यीशु को जाते हुए कह कर गए कि तुमने जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाना है और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से तुमने क्या देना है, बपतिस्मा देना है। और अगर हम मरकस की इंजील उसका 16वां बाब 16वीं आयत पढ़ें
تو وہاں پر بھی یسوع مسیح آسمان پر جاتے ہوئے ایک اور جملہ کہہ کر گئے، وہ بھی درج ہے، لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ ہلیلویا۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اور اگلی آیت میں لکھا گیا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم جب یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو ایمان لانے کا ایک نشان کہ ہم بپتسمہ لیں، کیونکہ یہ بپتسمہ جو ہے دراصل کلیسیا میں شامل ہونے کا نشان ہے۔ بپتسمہ کیا ہے؟ کلیسیا میں شامل ہونے کا نشان ہے۔ بپتسمہ جو ہے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کا اعلان ہے۔ بپتسمہ جو ہے یسوع کو اپنا خدا ماننے کا نشان ہے۔ بپتسمہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے تجسم پر ایمان لانے کا نشان ہے۔ بپتسمہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لانے کا نام ہے۔ یعنی جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کی تعلیمات کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایکسپٹ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، یسوع سچا ہے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر ہم اعلانیہ طور پر بپتسمہ لے کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب میں کلیسیا میں شامل ہو گیا، اب یسوع مسیح کو میں نے اپنا شخصی نجات دہندہ جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ پھر یہ یسوع کی جاتے ہوئے تعلیم، پھر شاگردوں کے بارے میں پڑھ لیا۔ ہم اکثر بہت سارے خادمین تربیت دیتے گئے، خادمین کلام نہیں سناتے۔ بپتسمہ ضروری نہیں ہے، بپتسمہ ضروری جبکہ کلام تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ باتیں پوری کرنا لازم ہے۔ یہ کوئی ٹیسٹ بک نہیں ہے ایک سال چ کوئی اور کے اگلے سال چ اور کیا والا سبق کاٹ دیں گے کہ وہ والا لیسن پا لیں گے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ اٹل ہے، یہ کل اور آج بلکہ بدلہ کیا ہے؟ یکساں ہے۔ جو اس میں لکھا ہے اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اس کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ اب کیا لکھا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں شاگرد جہاں جہاں پر بھی گئے انہوں نے بپتسمے دیے۔ شاگرد جب بھی تعلیم دیتے تھے تو تعلیم دینے کے آخر میں وہ بپتسمے کی بات کرتے تھے، بپتسمے کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ پڑھ لیجیے، میں آپ کو کچھ حوالے بتانا چاہتا ہوں۔ اعمال کی کتاب اگر دوسرا باب اس کی 38 آیت 37 آیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا جب ان کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ، یعنی کلام جب انہوں نے سنا تو ان کے دل کیا کلام سے چھٹ گئے۔ جب دلوں پر چوٹ لگی تو انہوں نے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پترس نے جواب دیا۔ پترس کا جواب کیا تھا پترس کا؟ پترس نے ان سے کہا توبہ کرو۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کے بغیر کچھ لوگ یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ایکٹنگ کرتے بپتسمہ لے لیتے ہیں، وہ پھر مڑ بھی وہ ان کی زندگیوں سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے کیا کیا۔ ایک میرے سینئر پاسٹر تھے، انہوں نے کسی کو بپتسمہ دیا، ایک بوڑھی اماں کی، تو بپتسمہ لینے کے بعد پھر دوبارہ سگریٹ پینا شروع ہو گئی، پھر دوبارہ سگریٹ پینا شروع ہو گئی۔ تو پادری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تسی کی ہونے تھی تسی بپتسمہ لیا۔ وہ کہتی ہے جب تو بپتسمہ دے دیا تھا نہ بوجھے چھڑکیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے بپتسمہ نہ آ رہی ہوگی۔ کئی باری بپتسمہ لینے سگریٹ دل چی رکھ کے، گناہ دل چی رکھ کے، بدی دل میں ہی رکھ کے، نفرت دل میں رکھ کے، چوری دل میں رکھ کے، دھوکے بازی دل میں رکھ کے، حسد دل میں رکھ کے، سارا چیزاں دیکھ رکھ کے پھر بپتسمہ لینا کوئی ایسے بپتسمے کا فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو نکال کر بپتسمہ لیں گے آپ کہیں گے کہ جب میں اوپر آیا تو خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، کیونکہ جب آپ دل سے، جان سے، روح سے، پورے دل سے خداوند سے محبت رکھ کے اس کو یس کریں گے تو اوپر سے بھی یس کی آواز آئے گی۔ ہلیلویا۔ وہ تو آپ کے دل کے اوپر پہلے سے کھٹکھٹاتا ہے کہ تو کھولے تو میں اس کے دل میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں؟ کھانا بھی کھاؤں،
تو جب بپتسمہ لینا تے دلوں شہوا کٹ کے شہوا دے نال لینا تے نہ لو. آپ ان چیزوں کے ساتھ بپتسمہ لیں گے تو یہ آپ کا ٹھیک بپتسمہ. پھر بپتسمہ کہتی ہے کہ جیسے مسیحیت میں شادی کوئی ہے, مسیحیت میں شادی ایک ہی ہے, بپتسمہ بھی ایک ہی ہے. اگر ایک دفعہ بپتسمہ لے لیا تو دوبارہ بپتسمہ لے نہیں سکتے. ایک ہی ہے, ایکو باری ٹھیک طریقے لے لو. کئی دفعہ ایک شخص مجھے کہتا پادری صاحب میں پہلے مجھے بپتسمہ دیں, میں نے کچھ سال پہلے لیا تھا, میں مزاق سے لے لیا, ان میرے صحیح زیادہ لے. میں کہا ان کو توبہ کر جڑی مزاق سے جو کیتا سی نا, ایک خدا جانے تو ان جان کاکا خدا اس کو وچ بہ توبہ کر اپنے گناہ تو, خدا کو معافی مانگ جڑا تو مزاق سے لیا سی, او میں دیکھو دیکھی لیا سی, اے لے رہے کہ چلو میں بھی لے لینا. یہ بپتسمہ نہیں, یہ آپ اپنے آپ کو بھی پنجابی سے کی کہاں چکاما سمجھتے ہو, چکاما چکاما اپنے آپ میں بھی چکاما, تے تو پادری نے بھی چکاما, تے یسو نے تاڑ کو چکاما کھانا, یسو نے نہیں چکاما کھانا, یسو نے پتا ہے تجھے چکاما دے, آپ چکاما دے رہے ہیں. چکانے والوں کے ساتھ کلام نہیں ہوتا, چکانے والوں کی زندگی میں پاک روح نازل نہیں ہوتا, چکانے والوں کی زندگی میں مکاشفہ نہیں ہوتا. چکانے والے پہلے بھی اس طرح تھے تو بعد میں بھی اسی طرح کے رہتے ہیں, لیکن جو حقیقی طور پر جن کے دلوں پر چوٹ لگی ہوتی ہے, توبہ کر کے بپتسمہ دیا ہوتا ہے, ان کے دل سے شکلوں سے واضح پتہ چلتا ہے یس یسوع مسیح ناصری ان کا نجات دہندہ ہے. ہلیلویا. پترس نے کہا توبہ کرو. پہلا کام اونچی بات, پہلا کام. اور پھر کیا کرو, تم میں سے ہر اونچی ساری میرے ساتھ پڑھیں, تم میں سے ہر ایک, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ دو میں کاری خیر تو کوئی دے تاڑی خیر ہے تو تسی تجھے بننے دے. جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا, کبھی دانت پیسے آپ نے, دانت شاید نہیں پیسے کہ وہ تو پیسے جاتے ہیں جو سخت اذیت ہوئے, جو سخت تکلیف ہوئے تو سخت تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے, تم میں سے ہر ایک کیا کرے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس نام میں ہاللویا بپتسمہ لوگے تو روح القدس تمہیں کیا ملے گا, انعام میں ملے گا. اب اسی نام کے اوپر میں بعد میں آپ سے بات کروں گا. پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں پر رسولوں نے بپتسمے دیے. اب آپ اگر اعمال کی کتاب 8واں باب اس کی 12ویں آیت پڑھیں, وہاں پر آپ کو سامریا کے شہر میں فلپس جو کہ ڈیکن تھا, فلپس کیا تھا, ڈیکن تھا, یہ کھانا تقسیم کرنے والا تھا, کام کرنے والا, خدمت گزاری کرنے والا, لیکن خدمت گزاری کرتے روح اور سچائی سے کام کر رہا تھا. پاک روح نازل ہوا, خدا نے مکاشفہ دے دیا. سامریا, یہ وہی سامری عورت کا علاقہ ہے جہاں سے سامری عورت یسوع کے پیچھے آئی تھی. یہ وہی سامریا ہے جہاں پر لوگوں کو گھسنے نہیں دیا, یسوع کو گھسنے نہیں دیا گیا تھا سامریا کے علاقے میں. یہ وہی سامریا ہے جہاں پر مکسی ہوتی رہتے تھے, اسرائیلی تھے لیکن غیر قومی ان کے ساتھ ملی جلی ہوئی تھی. یہ وہی رہن کی عادت بھی فرق تھی. یہ وہی سامریا ادھر جا کر فلپس نے منادی کرنا شروع کی, خوشخبری کا کلام سنانا شروع کیا, اور کلام میں لکھا ہے بہت سارے لوگوں نے, مردوں نے, عورتوں نے فلپس سے آ کر کیا لے لیا, بپتسمہ لے لیا, یسوع مسیح کو قبول کر لیا. ہاللویا. فلپس بپتسمہ دیتا ہے سامریا میں. اعمال کی کتاب 8واں باب اس کی 36ویں آیت اگر آپ پڑھیں, یہاں پر آپ کو حبشی خواجہ نظر آئے گا. خواجہ کس کو کہتے ہیں, ہم دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں خواجہ. یہ ایک ملکہ کا وزیر تھا, کنڈاکے, اور سارے خزانے کا مفتا تھا. عید کے لیے آیا ہوا تھا یروشلم, واپس اپنے ملک کو جا رہا.
خدا جب یہاں سے سامریا میں بپتسمہ دے دیا تو خدا کا روح القدس فلپس کے اوپر نازل ہوا. فلپس سے کہا وہ حبشی کو جا رہا ہے, ذرا دوڑ کر جا اس راہ پر جا, جنگل میں سے جا رہا ہے اور دوڑ کر جا وہ صحیفہ پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ بولے. فلپس نے دوڑتے اس وہاں تک پہنچا اور بھاگتے اس وزیر سے پوچھا کیا تو جو پڑھ رہا ہے حبشی فوجا سے تو پڑھ رہا ہے, تو سمجھتا بھی ہے یہ یسایا نبی کا صحیفہ؟ اور وہ کہتا ہے جب تک کوئی مجھے سمجھائے نا تب تک مجھے کیسے سمجھ آ سکتی ہے. پھر وہ کہتا ہے آجا میرے نال رات تے بیٹھ مینوں دس اے کنے بارے نبی کہتا پیا ہے. پھر فلپس نے تعلیم دی. جیسے فلپس نے تعلیم دی تو یسوع کے بارے میں وہ حوالہ تھا. اور پھر تعلیم دینے کے بعد رستے میں کیا آ گیا, پانی آ گیا چلتے چلتے. اور وہ حبشی فوجی کہتا ہے اب پانی موجود ہے, کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روک سکتی ہے؟ فلپس سے کہتا ہے اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو تم بپتسمہ لے سکتے. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں. وہ دونوں پانی میں اتر گئے اور حبشی فوجی کو اس نے کیا دے دیا, بپتسمہ دے دیا. اور اس حبشی فوجی کے بارے میں لکھا ہے جب یہ اپنے ملک میں واپس لوٹا تو وہاں پر جا کے اس نے کلیسیائیں قائم کی اور اس علاقے کا یہ پہلا بشپ بنا. ہاللیلویا. کلام بپتسمے سے ایماندار کی بنیاد بپتسمہ اس نے دیا. پھر اعمال کی کتاب 9واں باب 18ویں آیت پڑھ. پولس رسول کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ پولس رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرع کا معلم تھا, شریعت کو اس کو زبانی یاد تھی, تعلیم رکھتا تھا, ایجوکیٹڈ تھا. یسوع نے اس کو آواز دی, یسوع کی اس کو آواز آئی, اس کی آنکھوں سے چھینکے اترے, بینا ہو گیا, معجزہ ہوا. لیکن پھر بھی اس نے کیا دیا, بپتسمہ لیا حننیہ سے. کلام میں پڑھ لیں اعمال 9واں باب 18ویں آیت. دمشق میں حننیہ سے پولس رسول نے کیا دیا, بپتسمہ لیا. بپتسمہ لے کر اس نے منادی کرنا شروع. پھر اعمال کی کتاب 10واں باب 45ویں آیت پڑھ لیں. کرنیلیس کا گھرانہ یہ غیر قوم تھا, یہ یہودی نہیں تھا. اس میں بھی اپنی پوری فیملی سمیت جب خداوند کو قبول کرنا تھا پاک روح پر نازل ہوا تو پترس نے کہا کہ اب کون سی چیز ان کو بپتسمہ دینے سے روک سکتی ہے. ہم اکثر یہ بھی سوچتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ ہو چکا ہے اور اب پانی کے بپتسمے کی ضرورت ہے نہیں ہے. یہاں پر حوالہ دیکھیے جو آپ کو کلام سنا رہا ہے نا پاسٹر یوسف, اس کو بھی روح القدس کا بپتسمہ پہلے ہوا تھا, پانی کا بپتسمہ بعد میں نے لیا. یہ کرنیلیس کے خاندان میں بھی ان کو بھی پاک روح کا بپتسمہ پہلے, روح القدس پہلے ان کے اوپر نازل نے کہا کہ اگر روح القدس ان کے اوپر نازل ہوا ہے اور یہ غیر قوم کے لوگ جب روح القدس ان کے اوپر نازل ہو گیا تو کون سی چیز ان کو پانی سے بپتسمہ سے لینے سے روک سکتی ہے؟ پھر پترس نے حکم دیا کہ ان کو یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ دیا جائے اور انہوں نے بپتسمہ لیا. پھر اعمال کی کتاب اگر آپ 16واں باب پڑھیں وہاں پر آپ کو ایک اور فیملی پوری فیملی اور یہ گھرانہ کس کا ہے؟ لودیا کا. لودیا جو کرمس بیچنے والی تھی, بزنس مین عورت تھی. لودیا نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور جب لودیا نے قبول کر لیا اس کی قبولیت کے لیے زوردار تالیاں بجائیے ذرا. میں کی کراں میرے گھر میری گل نہیں سنتے یا بارے سن دے نا ادھر ادھر آن جان دے بارے بس یسوع بارے نہیں سن دے. لودیا نے کیا بات, لودیا نے یسوع کو قبول کیا تو فیملی پوری کو لے آئی. ہاللیلویا. بچوں کو بھی لے کر آئی, اپنے شوہر کو بھی, خاندان سمیت قبول عورت نے کیا لودیا نے. لیکن جب یہ پولس رسول میں سے اس نے کلام سنا نا, ایک پولس کلام سنا رہا تھا نہر کے کنارے, وہاں پر اور عورتیں بھی تھی. تو کلام سننے کے بعد اینڈ پہ میں نے بات کی, کون سی بات ہوتی تھی؟ قبولیت کی بات ہوتی, بپتسمے کی بات ہوتی. قبولیت کی بات کہی گئی, بپتسمے کی بات کی گئی تو اسی وقت اپنی فیملی کو بھی لے کر آئی اور پورے خاندان سمیت انہوں نے کیا لے لیا؟ بپتسمہ لے لیا. ہاللیلویا. اور یہ لودیا کے خاندان سے یورپ کا پہلا گرجا قائم ہوا تھا. یورپ کا پہلا گرجا اسی عورت کی فیملی میں سے قائم ہوا تھا. زوردار تالیاں بجاؤ کے واسطے. بپتسمے کا فلور اپنی زندگی, خاندان کی زندگی. یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں
اب سوچتے ہوں گے نہیں اجے 18 سال کا نہیں ہوا اجے نہیں لے سکتا نہیں اجے 12 سال کا نہیں ہوا تے 12 سال تک میں پورے جان دے پٹھے کام کری جائے ابھی یسوع کو نہیں آن گے اجے یسوع پر نہیں اجے نہیں. یہ دیکھو فیملی میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بچے کیسے بپتسمہ لے سکتے ہیں. اگر پیرنٹس ٹھیک درست ایماندار ہے تو وہ ایمانداری بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. ایمانداری بچوں میں ٹرانسفر، لانتیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، برکات بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. آپ نے پھر سیدھے کام کیے ہوئے جن کو کام پیچھے لایا ہے، کچھ کی تک لایا ہے، وہ اگے نہیں جائے گا. آپ پہ ستان دے رہے تو تاڑے بعد بھی ستان ہے. اگر آپ پرستش کرتے رہے ہیں آپ کے بچے بھی پرستش کریں گے. اگر آپ حمد و ثنا کرتے رہے آپ کے بچے بھی حمد و ثنا کریں گے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ کیسے بپتسمہ لے سکتا ہے. اگر بچہ 8 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، کلام پڑھ لو. یسوع سی خدا کا کلام جڑا ہے نا وہ سچا ہے. یسوع کا کلام سچا ہے. خدا 2 سال کے 3 سال کے بچے کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے. یسوع سی بھی بچہ تھا، اس وقت بھی اس کو استعمال کر لیا تھا یوحنا کو روح سے بھرنے کے لیے. یہ خدا کی قدرت ہے. خدا کسی بھی عمر میں بلیسنگ دے سکتا ہے جب تک کوئی یسوع مسیح کو دل و جان سے قبول نہ کرے، حقیقی توبہ نہ کرے. اگر آپ کا بچہ 7 سال کی عمر میں حقیقی توبہ کر لیتا ہے، یسوع مسیح کو دل سے چکانے والا بپتسمہ نہیں، دل و جان سے قبول کرتا ہے، کلام پڑھتا ہے، خدا کے ساتھ بیٹھتا ہے، خدا کی فکر میں رہتا ہے، تو وہ بپتسمہ لے سکتا ہے. لیکن اگر آپ 75 سال کے ہو گئے ہیں، 77 سال کے ہو گئے ہیں اور آپ یسوع مسیح کو قبول اس وقت تک نہیں کر سکتے، اس وقت تک بپتسمہ نہیں لے سکتے جب تک آپ دل و جان سے برے کاموں کو ترک نہ کریں، توبہ نہ کریں، پھر آپ کیا لے سکتے ہیں؟ بپتسمہ لے سکتے ہیں. اب آپ ہوں 75 سال کے اور آپ کہیں آپ ہوں تب بپتسمہ لے لیے، تب بپتسمہ لے کے سگریٹ بھی پیو، شراب بھی پیو، گالاں بھی کٹو، اٹھے سیدھے کام نہیں کرو، تو کدھر گیا آپ کا بپتسمہ؟ پھر آپ یسوع مسیح کی بھی انسلٹ کرتے ہیں اور اپنی. پھر آپ ان ایمانداروں کے لیے جو بھی ایماندار ہونے ہیں ان کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بپتسمہ لینے والے جی انجنے ہوندے نے تے پھر اسی لین دے نہیں. بپتسمہ لینے والے اگر گالی بھی دیتے ہیں، بپتسمہ لینے والے پان بھی کھاتے ہیں، دھوکے بازی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فریب بھی دیتے ہیں، ناٹک بھی کرتے ہیں، ہنساتے بھی ہیں، لانتے بھی بکتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ ان سے کیا کھاتے ہیں؟ ٹھوکر کھاتے ہیں. تو تب تک بپتسمہ آپ نہیں لے سکتے جب تک آپ دل و جان سے قبول یسوع مسیح کو نہیں، دل میں سے نکال کے سب کچھ بپتسمہ لینا ہے، دل کے اندر رکھ کے بپتسمہ لینا نہیں ہے. اس میں پوری فیملیز میں ایک اور خاندان موجود ہے کلام المقدس میں، اس کا 16واں باب یہاں پر لکھا ہے جیلر نے، اور یہ جیلر وہی ہے جس نے پولس اور سلاس کو مارا ہوا تھا، اور بعد میں اس نے کیا لیا؟ بپتسمہ لیا. بعد میں ان کے زخم دھوئے. پھر کہتا ہے صاحبوں میں کیا کروں؟ پھر وہ کہتا ہے یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات کا، تو اور تیرا گھرانہ. اور لکھا اس نے اپنے سب لوگوں سمیت اسی رات کو کیا لیا؟ بپتسمہ لیا. اسی رات کو خاندان سمیت، فیملی سمیت، امراض اور پولیس والے بھی ہونے میں انہوں نے بھی سب لوگوں سمیت، اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، وائف بھی، خاندان سمیت، بچے چھوٹے تھے لیکن ان کو سکھایا گیا ہم نے یسوع پر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے. یسوع نے یہ بیڑیاں کھولی، یسوع نے یہ کام کیا، یسوع نے ان کو رہا کیا، یسوع نے ان کو رہائی بخشی. ہم نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور خاندان سمیت یسوع مسیح کو قبول کیا. پھر آپ اگر اعمال کی کتاب 18واں باب 18 آیت دیکھیں تو پولس رسول مقدونیہ میں ہے اور وہاں پر ایک عبادت خانہ کا سردار ہے کرسپس، اور جو کرسپس ہے اس نے اپنے پورے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا. کرسپس نے پورے گھرانے سمیت، گھرانے میں کون ہے؟ بچے بھی شامل ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آج آپ گھرانا سن کے تسی بھی فیملی ہو تکو تے بعد تسی تے تاڈے بچے پھر کسے بیاہ چ گانے گاندے ہو.
وہ والی پرستش کرتے وہ جڑی شیطان دی. آپ بعد میں بپتسمہ لینے کے بعد آپ کو اپنی زندگی جو ہے نا وہ پرہیزگاری میں گزارنی پڑے گی, گناہوں سے دور رہنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ بپتسمہ نہیں لیا ہوا تو گناہ کری جائیں. بپتسمے کے بغیر بھی گناہ کی اجازت نہیں ہے. بپتسمہ لینے کے بغیر بھی فریب دینے کی, دھوکہ دینے کی, گناہ کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے. کلام میں واضح لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. جو بھی جان, وہ جان کسی بھی عمر میں ہے, گناہ کرے گی وہ جان ہلاک ہوگی, وہ مرے گی. پھر اگر اعمال کی کتاب 19واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر پولس رسول نے افسس کے لوگوں کو بپتسمہ دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. اب یہاں پھر جب آپ بپتسمہ لے چکے ہیں تو کیا ہوگا. اگر آپ لے چکے ہیں یا آپ بپتسمہ لینے والے ہیں, غلطیوں 3 باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. ہاللیلویا. جب آپ کوئی کپڑے پہنتے ہیں مہنگے تو کیا ویلیو بنتی ہے, واہ سونے کپڑے. لیکن جب کوئی شخص بپتسمہ لیتا ہے وہ مسیح کو پہن لیتا ہے. ہاللیلویا. پھر وہ مسیح کی راست بازی کو پہن لیتا ہے. کلام کہتا ہے تمہاری راست بازی گندی دجیوں کی مانگتا ہے, لیکن یسوع کی راست بازی سے, یسوع کے ڈریس سے, یسوع کے کپڑوں سے, یسوع مسیح کی راست بازی سے, اس لباس سے جو پاکیزگی کا لباس ہے جو یسوع کا میں پہناتا ہے, اس کی وجہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. ہاللیلویا. تو ہم نے مسیح کو پہن لیا, پا لیا مسیح. ہوں میں اندروں چینجدہ بھی ہوں. یسوع مسیح میں جب میں پا لیا ہے کہ میرا یسوع میرے گناہوں کی کرتا ہے, بخش دیتا ہے. میرا یسوع جو ہے وہ مجھے راست بازی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتا ہے. میرا یسوع جو ہے وہ کلام پر عمل کرنے کے لیے مجھے برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. مسیح کو پہن لیا. پہلا یوحنا اس کا, یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب 12 ہے. جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے بل گیٹ کی فیملی میں شامل ہونے کا, یقین کرو گے بل گیٹ دنیا کا امیر ترین بندہ, جمپا مارو گے کہ نہیں, کیسے شامل ہوں گے؟ ارے بتائیے مجھے سب کیسے شامل ہوں گے. اس کے خاندان میں شامل ہونے کا مطلب ہے اربوں کروڑوں ڈالر کے مالک بننا, امیر ہو جانا. اگر آپ کو میں وہ انڈیا میں فیملی امبانی فیملی اس کا فیملی ممبر ہونے کا موقع مل جائے تو کی کرو گے؟ کتنے ایسی بولے پالے اینی چنگی مائت بولی تو سمجھ نہیں آئی. ارے تم زمین سے پھر آپ کی جو گھل پٹی سودرا فلانا ٹھکانا ان فیملیز میں چلتے پھرتے ہو, لیکن جب تم بپتسمہ لیتے ہو تو تم خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہو. پھر تم خدا کے فرزند میں, خدا کے بیٹے. ہاللیلویا. دنیا میں خط لکھا ہے رسول کہتا ہے اگر ہم فرزند ہیں تو ہم وارث بھی ہیں. وارث کا مطلب اس کی ساری جائیداد کے وارث. یسوع نے جائیداد کتنی ہے؟ $10, $15, $20, ارب ڈالر, خراب ڈالر, کتنے؟ ارے وہ آسمان اور زمین کا خالق کون؟ وہ یونیورس پر راج کرتا ہے, وہ آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا. اسی لیے جب تم اسے قبول کرتے ہو تو اس نے اپنے بچوں کی شان میں آسمان پر ایسے محل تعمیر کر دی ہے جیسے زمین پر کوئی تعمیر نہیں کر سکتا. جن کی بنیادیں ہیروں کی, جن کی سڑکیں سونے کا. ہاللیلویا. جب تم بپتسمہ لیتے ہو, خدا کو قبول کرتے ہو, خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہو, آسمان پر تمہاری نیم پلیٹ کے ساتھ تمہارا محل موجود ہے جہاں پر سونے کی سڑکیں, ہیرے کے دروازے جو حالات موجود ہیں, اس لیے کہ تم نے روح اور سچائی سے یسوع کو کیا کیا ہے. ہوں دسو خدا کے خاندان میں شامل ہونا نکی جگہ لے کہ بڑی. یوحنا 3 باب 20 آیت
जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो। फिर तीतस 3 बाब 5 आयत, जो बपतिस्मा लेता है वो खुदा के साथ मिलाप करता है। फिर मत्ती की इंजील 28 बाब 19 आयत, जब बपतिस्मा लेता है वो इरशाद आज़म की तकमील करता है। अब आना चाहता हूँ इनाम की तरफ। जब बपतिस्मा लेता है, पतरस ने कहा था बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्स तुम क्या करोगे। अब ये रूहुल कुद्स है क्या? दूसरा ग्रंथियों 1 बाब और इसकी 22वीं आयत। दूसरा ग्रंथियों 1 बाब 22वीं आयत में लिखा है कि ये जो रूहुल कुद्स है ना, ये आसमान की बादशाही का बयाना है। आसमान की बादशाही का क्या है? जोरदार तालियां हो जाओ। अब बयाना किस के पास मौजूद है? जरा मुझे हाथ दिखाइए, खड़े हो जरा जिनके पास बयाना मौजूद हो, जिन्होंने बयाना रिसीव किया हुआ। आपको मुबारक हो, बयाना थोड़ा होता है, फुल पेमेंट उत्ते जाके खुदावंद तानू देने वाला है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए। जहां पर आपको बयाना मिला है, आसमान पर आपको क्या मिलने वाली है? बादशाही। ये आसमान की बादशाही का क्या? एडवांस। और ये एडवांस, अब बैठ जाइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एडवांस किसी डीलर ने नहीं पकड़ाया कि भाग जाए। ये एडवांस बादशाहों के बादशाह ने दिया। हालेलुया, जो सच्चा है, जो मुकद्दर नहीं है, जो हमेशा मौजूद है। जब उसने एडवांस दिया है तो वो फुल पेमेंट आसमान की बादशाही भी हमें देने वाला। एक तमसील बताकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। पहले वक्तों में लोग जब लकड़ियां खरीदते थे तो दरिया पार से लकड़ी खरीदी जाती थी और दूसरे दरिया के किनारे पर लकड़ियां पहुंचती थी। मालिक अपने नौकरों को भेजता था अपनी स्टैंप देकर। वो मालिक, वो नौकर अच्छी लकड़ी खरीदते थे, खरीदने के बाद अपनी स्टैंप उस लकड़ी के ऊपर लगा देते थे। स्टैंप लगाकर स्टैंप वापस ले आते थे। अब कुछ अरसे के बाद वो लकड़ियां बहती 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 पानी में किनारे तक पहुंच जाती थी। मालिक फिर अपने नौकरों को भेजता था अपनी स्टैंप देके और कहता था जाके चेक करो हमारी लकड़ियां पहुंच गई हैं। उस वक्त बहुत सारी और लकड़ियां भी आती थी। हर मालिक की अपनी स्टैंप होती थी, लेकिन जो मालिक ने स्टैंप लगाई होती थी लकड़ी को, वो लकड़ी आती थी। और जिस लकड़ी के ऊपर उस मालिक की स्टैंप है, वो लकड़ी किसकी है? उसकी है। लेकिन जिसके ऊपर उसकी स्टैंप नहीं है, वो लकड़ी उसकी नहीं है। ऐसे ही होगा। उस वक्त बहुत सारी लकड़ियां और भी बैग के आती होंगी। वो कहती होंगी ऐसी भी इन्ना नाली बैग होके आया वहां, ऐसी भी इन्ना नाली बैग होके आया वहां। लेकिन वो नौकर कहेंगे कि नहीं, हमने सिर्फ कौन सी वाली लकड़ी पकड़नी है? जो स्टैंप वाली है वो हमारी है, स्टैंप के बगैर वाली हमारी नहीं है। जिसके पर में हमारी स्टैंप है। कलाम पढ़ लीजिए, यही गवाला जो मैंने अभी आपको बताया, इसके ऊपर लिखा है कि रूहुल कुद्स जो है मोहर है। रूहुल कुद्स ईमानदारों के ऊपर क्या है? मोहर है। जब बाकरू नाजिल होता है तो आपके ऊपर मोहर लगती है। जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मोहर। और आखिर में ऐसा होगा, फरिश्ते आएंगे और रास्तबाजों को नारास्तों से क्या करेंगे? जिंदा करेंगे। वो अगर मरा होगा तो वो जिंदा हो जाएगा, जिंदा होगा तो बदल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगी हुई है? स्टैंप लगी हुई है। उस वक्त बहुत सारे कहेंगे मैं उड़दा पे, मैं क्यों नहीं उड़दा पे? जिंदा हो गया, इसकी कब्र खुल गई। आसमान पर बादशाह ने यीशु मसीह का इस्तेमाल करने के लिए वो 7 वाली क्यों नहीं खुली? बहुत सारी बातें। अरे जिसके ऊपर स्टैंप है सिर्फ वही यीशु का है। जिसके ऊपर मोहर है उसने आसमान की बादशाही में जाना है। जिसके ऊपर मोहर नहीं है उसने आसमान की बादशाही में